رمضان شریف کے آخری عشرہ میں مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. کچھ عرصے سے یہ اعتکاف روز افزوں ہوا ہے. میں جب 75-76 میں یہاں آیا، یہ مسجد بہت چھوٹی اور بہت ابتدائی اور شکل میں تھی. تو یہاں ایک آدمی بیٹھتا تھا اور وہ بھی کسی اور بلاک سے آتا تھا، اور لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ یہاں اعتکاف کرتا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ کسی اور بلاک کا آدمی یہاں بیٹھتا ہے تو یہ بلاک 2 والے کیسے گناہ سے بچیں گے؟ یہ تو ہر بلاک اور ہر مسجد کے آس پاس کے لوگوں کا سنت کفائی عمل ہے کہ وہ بیٹھے. میں لوگوں کو سمجھایا کہ اس کے بیٹھنے سے تم نہیں بچو گے، تمہیں بیٹھنا پڑے گا. لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ اعتکاف میں بیٹھیں گے آپ، ایسا جیسے کسی کو کہے آپ کی توپ کے منہ میں بیٹھیں گے. ایسا ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ اعتکاف کریں گے. میں نے کہا کرنا پڑے گا. میں نے اعلان کیا کہ میں خود بیٹھوں گا، حالانکہ میرے دور حدیث کا سال تھا، اور میرے ساتھ 8 رفقا بیٹھ گئے، اور اگلے سال 16 اور 3200، اب 700 اور 800 تک، 1000 تک بات پہنچی ہے. لیکن خطرات پیدا ہوئے. نوجوان آتے ہیں عجیب عجیب رنگ ڈنگ کے اور عجیب عجیب کرتے شلوار کے، کہیں کھیل خانے سے اٹھ جاتے ہیں اور کہیں قہوہ خانے سے اٹھ جاتے ہیں، اور اعتکاف کا ایک خاص فضا بنا ہے. یہ اس اعتبار سے تو بہت شکرانوں کا باعث ہے اور قدر اور عزت کا عمل ہے کہ ہمارے بچے 10 دن 10 راتیں اللہ کے گھر میں گزارے، اور شاید کہ یہ قبول ہو جائے اور آئندہ زندگی ان کی منور معطر ہو. لیکن اس میں کچھ پیچیدگی آ گئی ہے. ایک پیچیدگی یہ کہ اکثر مساجد میں معتکفین کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی. وہ آتے ہیں مچھلی مارکیٹ بنا لیتے ہیں اور تماشے اور رنگ رلیوں میں لگ جاتے ہیں، بجائے فائدے کے شدید نقصان ہوتا ہے. تو اس کو ذرا حد بندی میں لگا لیا کہ ہمارے ادارے کی اجازت سے ناظم تعلیمات اور اس کے جو لوگ ہیں، عزیزم جنید بھی خیال رکھتا ہے، ان سے منظوری لے لی جائے. اور پھر ایسے چھوٹے بچے جن کے ساتھ سرپرست نہ ہو، اس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے پہلے سے. سرپرست ہو تو وہ بھی سرپرست کی شکل کا ہو، ایسا نہ ہو کہ ایسے کاغذی ہو. بچے کے دوڑ دھوپ یا مسجد میں آداب کے لحاظ نہ کرنے کی صورت میں اس سے باس پرس ہوگی. اور یہ کوئی مستبد بھی نہیں ہے. اگر ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ جن سے آداب نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بیٹھنے کے بجائے گھر جانا بہتر ہے. ان کاموں کے لیے ان کے گھر حجرے اور بیٹھک اور کلب موجود ہے. یہ مسجد میں کیا ضرورت ہے؟ اعتکاف کے فضائل اور ابتدا میں اس طرح کا کلام مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک واقعہ ہے اور آپ بھی اس سے ناواقف نہیں ہے کہ اگر نونہالوں کو بٹھا لیا جائے اور ان کی تعلیم و تربیت اور پوری نگرانی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدے کے انہیں نقصان پہنچے اور ثواب کمانے کے وہ گناہگار ہو جائے، اور بہت سارے نمازی اور معتکفین کے سکون اور مطلوبہ آرام اور عبادت کے لیے ضروری راحت کو غارت کرنے کے باعث بنے. اس لیے گربہ کشتن بروز اول پہلے سے ہی ایسے قواعد، ضوابط، اعلانات سن لے تاکہ اس کی پابندی آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے بچے یا بھائی جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ بھی مطلوب فوائد اور برکات حاصل کر سکے. اس میں ہماری یہ گزارش بھی ہے کہ اور بلاکوں کے لوگ نہ لائے جائیں، وہ اپنے محلوں میں اور ان مساجد میں بیٹھے. ہمارے پاس خود 1500 کے قریب طلباء تفسیر میں ہیں. اگر ان میں 500 بھی بیٹھ جائے تو جگہ کہاں رہے گی؟ ان کو ہم اوپر بالائی منزلوں میں بٹھاتے ہیں. محلے کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جن کا حق ہے. اس لیے دور و دراز سے تشریف لانے والے یا اور بلاکوں کے لوگ جو اس عاجز کے واعظ، نصیحت، تعلیم، تربیت کے لیے بھی یہاں آتے ہیں تو باقاعدہ اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے ادارہ معذرت خواہ ہے. اس میں ہمیں کافی دقت اور گرانی پیش آ رہی ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور اللہ انہیں جہاں وہ بیٹھے وہاں آرام، راحت، عبادت کی توفیق مسجد کے آداب اور پاس خاطر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بیویاں گھروں میں بیٹھ سکتی ہے جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے، اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو ان ایام میں وہ نماز کی جگہ متعین کر لے اور ان جگہوں میں وہ بیٹھی رہے گی، وہیں سے گھر کی خواتین کو ضروری ہدایات بھی دے سکتی ہے۔ گھر کے لوگ ان کے پاس آ کے افطار اور کھانے کا نظام بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں کہ ان کا اعتکاف کا عمل کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانان عالم کو رمضان المبارک کے فرض روزے 20 رکعت تراویح مع ختم قرآن اور آخری عشرہ میں سنت اعتکاف نہایت آداب، تکریم، تعظیم کے ساتھ اپنے مطلوبہ فوائد اور برکات و اجر و ثواب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا کے اسلامی بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹس کیجیے۔